آج ہم تعلیم بائبل پارٹ 1 کے اپنے اسٹڈی کو جاری رکھیں گے۔ پہلا لیسن آپ کو یاد ہوگا، لاسٹ ویک ہم نے 3 لیسن کور کیے تھے۔ سو پہلا لیسن تھا خدا ہے، یعنی خدا موجود ہے، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ بائبل اس بات پر ڈسکشن نہیں کرتی، ہمیں قائل کرنے کی کوشش نہیں کرتی کہ خدا ہے یا نہیں ہے، دلیلیں نہیں دیتی، سمپلی بائبل ازوم کرتی ہے، اسرٹ کرتی ہے کہ خدا ہے۔ خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ جو بائبل خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتے ان کو بائبل احمق کہتی ہے۔ احمق نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی خدا ہے۔ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے۔ پھر ہم نے اس کی مختلف دلائل پر غور کیا کہ ہم تجربہ سے جانتے ہیں کہ خدا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو خود اپنی زندگی میں فیل کیا ہے، اس نے ہماری دعاؤں کا جواب دیا ہے، اس نے ہمیں نجات دی ہے، کئی بار اس نے ہماری بیماریوں سے ہمیں شفا دی ہے۔ پھر سارے لوگ ہی اس خدا کے وجود پر بلیو کرتے ہیں، یہ دلیل ہے کہ خدا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیسن ہم نے پڑھا تھا خدا واحد کے بارے میں، خدا ایک ہے۔ جیوز کو جو حکم دیا گیا استثنا 6 باب اور اس کی 4 آیت میں کہ سونا اسرائیل خداوند تمہارا خدا ایک ہی خداوند ہے، سو یہ بیس ہے، یہی وہ چیز تھی بیسک جو وہ اپنے بچوں کو یاد کرواتے۔ بچپن میں ہی یہ چند باتیں ہیں جن کو ہر پیرنٹ اپنے بچوں کو یاد کرواتا، تو یہ تھی بات کہ سونا اسرائیل خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ یہی وہ حکم ہے جس کے بارے میں یسوع نے کہا سب سے پہلا اور بڑا حکم کون سا ہے، تو مسیح نے اسی آیت کا ریفرنس لیا تھا۔ اس کے بعد خدا ایک ہے، عددی اعتبار سے خدا ایک ہے۔ بہت ساری خدا ہر چیز جانتا ہے، لیکن ایک بات بائبل کے اندر لکھا ہے کہ میرے سوا کوئی اور خدا ہے، میں تو کوئی نہیں جانتا۔ اس کا مطلب ہے خدا کہہ رہا ہے میں تو کسی اور دوسرے خدا کو نہیں جانتا۔ الوہیم اگرچہ جمع کے صیغے میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ جمع کا صیغہ اس لیے نہیں ہے کہ خدا کی ذات میں کثرت ہے، بلکہ اس لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے کہ رائلٹی کے سبب سے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے کہ اس میں صفات بہت سی ہیں۔ تو یہ صفات کی کثرت ہے، نہ کہ شخصیات کی کثرت ہے۔ سو یہ جو آئیڈیا ہے کہ ایک خدا میں 3 شخصیتیں ہیں، 3 مل کر ایک بنتی ہیں، یہ آئیڈیا خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے۔ تثلیث کا عقیدہ 325 سن میں عالموں نے بیٹھ کر بنایا، اور لفظ تثلیث ایون بائبل کے اندر بھی لکھا ہوا ہم کو نہیں مل رہا۔ ہمارا بلیو کس بات پر ہے؟ ایک خدا، ایک خدا کو ہم مانتے ہیں، کوئی اکیلا ہی ہے جو آسمان اور زمین کو تانتا ہے، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، خدا واحد خدا ہے، ایک ہی خدا ہے جو اول اور آخر ہو سکتا ہے، 2 نہیں ہو سکتے۔ اینی تیسرا لیسن ہم نے دیکھا خدا روح ہے، یعنی خدا کیا ہے؟ خدا روح ہے۔ اب روح جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو پھر بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ خدا روح ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، روح کے جسم اور ہڈی گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی، لہذا ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ روح ہوتے ہوئے وہ پوری کائنات کے اندر سمایا ہوا ہے۔ اسی بنا پر بائبل تعلیم دیتی ہے، ابھی آج ہم اس لیسن کو دیکھیں گے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ خدا ہر جگہ کیسے موجود ہے؟ روح ہوتے ہوئے۔ خدا روح ہوتے ہوئے ہر جگہ موجود ہے۔ پھر ہم نے ایک بات پر غور کیا کہ خدا جب موسیٰ کو نظر آیا، نظر نہیں آیا بلکہ باتیں کی، کوہ سینا پر خدا اترا، تو بائبل کے اندر لکھا ہے وہ اسے کسی صورت میں نظر نہیں آیا، کسی مچھلی یا کسی اور چیز کی صورت میں، تاکہ ایسا ہو کہ لوگ وہ شبیہ بنا کر پرستش شروع کر دیں۔ تو خدا کی شبیہیں بنانا منع ہے۔ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ تو کسی چیز کی صورت یا مورت بنا کر پھر اس کو اس کی
پرستش نہیں کرنی ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ خدا غیر مادی ہے، یعنی اس کا ایسا جسم نہیں ہے جیسے گوشت اور ہڈی جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی جو لکھا ہے کہ خدا چلتا پھرتا ہے، خدا دیکھتا ہے، پھر یہ کیا ہے اگر اس کا بدن ہی نہیں ہے؟ ہم نے اس کوشچن پر بھی غور کیا۔ یہ انسان کو سمجھانے کے لیے یہ ایک طرز کلام ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کے ہاتھ کا ذکر ہے تو خدا کا کوئی ہاتھ آتا ہے اور ایسے چھڑاتا ہے۔ رائٹ ہینڈ آف گاڈ کا مطلب ہے خدا کی پاور، خدا کی قدرت، ہر چیز وہ دیکھتا ہے، اس کا ہر چیز اس کے علم میں ہے، اس کی نگاہ میں ہے۔ تو انسان کو سمجھانے کے لیے ایسے ہی الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ خدا نے جب بائبل کے اندر لکھا انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر پیدا کیا، تو خدا روح ہے تو اس کی تو کوئی صورت ہے ہی نہیں، تو پھر کس صورت پر پیدا کیا گیا؟ جسمانی صورت سے بڑھ کر روحانی اعتبار سے انسان خدا کی مانند پیدا کیا گیا، اسپرچولی، یعنی صفات جو خدا کے اندر ہیں وہی اس نے انسان کو عطا کی ہیں۔ بہت ساری ملتی جلتی باتیں ہیں۔ خدا انسان کو اپنی صورت پر بناتا تو دیکھیں جو چیزیں خدا نے بنائی ہیں، کیسے انسان چھوٹی سی مخلوق ہوتے ہوئے ستاروں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کائنات کی بنائے ہوئے راز وہ دریافت کر رہا ہے، سمندر کی تہوں میں جا کر چیزوں کو ڈھونڈ رہا ہے، اس لیے کہ باقی جانداروں میں سے تو کوئی نہیں ایسا کر رہا۔ اس لیے ہے کہ انسان کو خدا نے اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا۔ پھر ہم نے ایک اور بات پر بھی غور کیا کہ اگر خدا کی کوئی صورت ہے جس میں وہ آپ کو نظر آئے گا تو وہ خدا یسوع کی صورت ہے۔ لکھا ہے نا خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اس نے ظاہر کیا۔ تو خدا جانتا ہے کہ میں نے کس صورت میں دنیا میں جانا ہے، تو اس صورت پر آدم کو پیدا کیا۔ کلیئر ہے؟ میرے خیال میں یہ بڑی زبردست بات ہے۔ اوکے، آج نیکسٹ لیسن ہم شروع کرنے لگے ہیں، اور یہ لیسن ہے اوصاف الہی۔ اوصاف صفت کی جمع ہے، یعنی کہہ لیں خدا کی جو صفات ہیں، صفتیں۔ خدا کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، الہی خصوصیات۔ مثلا یہاں پر اگزامپل دی گئی ہے، پانی کی یہ صفت ہے کہ پانی جس چیز پر بھی لگاؤ گے اس کو گیلا کر دیتا ہے، یہ اس کی نیچر ہے۔ آگ کی نیچر ہے کہ گرم ہوتی ہے، آگ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اٹ از ہاٹ۔ اب یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کی کریکٹرسٹک ہے۔ اسی طرح خدا کی بہت ساری صفات ہیں، اور خداوند کی صفات کو قدرتی صفات اور اخلاقی صفات کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے۔ خدا کی صفت اور جوہر، یعنی بہت سی چیزیں ہیں جو خدا کی صفات ہیں، اور پھر خدا کا جوہر کا مطلب ہے خدا جو ہے، what he is۔ مثال کے طور پر ہم نے بھی کہا کہ پانی ہے، اس کی صفت ہے کہ یہ چیزوں کو گیلا کر دیتا۔ آگ ہے جو گرم ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے، صفت کا مطلب خصوصیت۔ تو جوہر اس کا کیا ہے؟ پانی کا ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کر پانی بنتے ہیں۔ پانی کیا ہے؟ دس از what water is۔ لیکن اس کی صفت کیا ہے، اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ گیلا کرتا ہے۔ اب کئی چیزیں ہیں جو خدا کی ذات کو بیان کرتی ہیں کہ خدا کیا ہے۔ مثال کے طور پر خدا روح ہے، دس از what God is۔ کیا لکھا ہے؟ خدا روح ہے۔ جیسے خدا محبت ہے، یہ خدا کی نیچر ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جو خدا کی صفات ہیں۔ مثال کے طور پر خدا سب کو جانتا ہے، یہ اس کی نیچر کی بات نہیں ہو رہی، یہ خدا کی صفت ہے۔ اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ خدا تمام پاور رکھتا ہے، جس کو آل مائٹی گاڈ کہا جاتا ہے۔ تو یعنی یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو نیچر میں
کہ what God is اور کریکٹرسٹک میں فرق سمجھ آ جائے کہ خدا کیا ہے اور کیا کیا خوبیاں اور اوصاف خدا کے اندر. اوکے. اب چند اوصاف، چند خوبیاں ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلی خوبی جو یہاں لکھی ہوئی ہے وہ ہے خدا سب کچھ جانتا ہے. اس کو کہتے ہیں اومنیشینٹ گاڈ، سب کچھ جاننے والا خدا جو سب چیزیں جانتا ہے. چند آیتیں پڑھ لیتے ہیں. زبور 139 اس کی 32 آیت میں لکھا ہے تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے. تو سب کچھ جانتا ہے. تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے. خیالوں کو بھی خدا جانتا ہے. وہ اتنا کچھ جانتا ہے کہ ایون آپ کے تھاٹس کو بھی خدا جانتا ہے. تو میرے رستہ اور خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے. تو میری سب روشوں سے واقف ہے. زبور 139 اور 32 میں ہے. پھر ایک اور حوالہ امثال 15 باب کی 3 آیت پڑھ لیں. آپ بھائی دھیان سے پڑھیں اس کو. زبور امثال 15 باب کی 3 آیت. خداوند کی آنکھیں ہر جگہ ہیں اور نیکوں اور بدوں کی نگران ہیں. سو اس کا مطلب خدا ہر جگہ دیکھ رہا ہے. اس کی آنکھیں ہر جگہ ہیں جی. اور نیکوں اور بدوں کو نگران واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اعمال 15 باب کی 18 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہی خدا فرماتا ہے جو دنیا کے شروع سے ان باتوں کی خبر دیتا ہے. دنیا کے شروع سے. ویسے خدا ماضی کی چیزیں جانتا ہے یا آنے والی چیزیں بھی جانتا ہے؟ آنے والی چیزیں. خدا آنے والی چیزیں بھی جانتا ہے. جی. وہ یہ جو خوبی ہے نا خدا میں، وہ سب کچھ جانتا ہے. اسی بیس پر پیشن گوئیاں ہوتی ہیں کیونکہ خدا سب کچھ جانتا ہے. لیکن ایک بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ وہ خدا جانتا سب کچھ ہے. خدا کا جو علم ہے جس کو بائبل میں علم سابق بھی کہا گیا، وہ جانتا ہے لیکن وہ زبردستی آپ پر وہ ٹھونستا نہیں کہ میں یہ ایسے تو کر. بندہ پھر بھی آزاد مرضی ہے، وہ خود چوز کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا، لیکن خدا پہلے سے جانتا ہے کہ وہ یہ کرے گا. اس بیسس پر پیشن گوئی خدا کرتا ہے. لیکن یہ مطلب نہیں کہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں باجی یہ تو ایسے ہونا ہی تھا، یہ کہا ہوا ہے خدا. یہ نہیں کہ خدا کسی کو مجبور کرتا ہے، اس کی ول کو اوور رائڈ کرتا ہے. نو نو، ایسے نہیں ہے. خدا کسی کو مجبور نہیں کرتا لیکن جانتا وہ ہے. مثلا بچہ ہو، اس کے آگے آپ 3-4 کلروں کے بال رکھ دیں، آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ ریڈ بال چوز کرے، یہ وہ پکڑے گا. اب آپ نے اس کو مجبور نہیں کیا، لیکن آپ اپنی دانش سے، اپنی تجربے سے، اپنی حکمت سے جانتے ہیں کہ یہ والا کلر زیادہ بچے چوز کرتے ہیں تو یہ ریڈ بال پکڑے. تو آپ نے جو پیشن گوئی کی اپنے نالج یا تجربے کی بنیاد پر کی، لیکن آپ نے بچے کو مجبور تو نہیں کیا. جی. اسی طرح جب بائبل پیشن گوئی کرتی ہے، بتاتی ہے، تو خدا اپنے علم سابق کے مطابق کہتا ہے کہ ایسے ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ بیچ میں بے بس ہے کہ اس نے ایسے ہونا ہی ہونا تھا. ایسی بات نہیں ہے. بندہ خود ذمہ دار ہے اپنے کام. چوز آخر کار بندہ ہی کرتا ہے. اوکے. یس سر. یہ بات بڑی عام ہے، اس کو یاد رکھیں. جو کچھ یہاں پہ ایک بڑا زبردست جملہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کا جو علم ہے وہ کامل ہے. جو بھی انسانی خاندانوں اور قوموں کے درمیان ہونے والا ہے خدا اس کو بھی جانتا ہے. مثلا آپ کی فیملی میں جو کچھ ہونے والا ہے خدا اس کو جانتا ہے. جو پاکستان کے اندر ہونے والا ہے خدا، اب 5 سال بعد کیا ہوگا، سال بعد کیا ہوگا، خدا اس کو بھی جانتا ہے. ویسے جو دانیل نے خواب دیکھا تھا اور
اس کو دکھایا، نبوکدنضر نے بلکہ دیکھا اور خدا نے اس کا مطلب دکھایا تو خدا نہیں تھا نبوکدنضر کو، اور دانیال نے بتایا کہ تیرے بعد ایک اور سلطنت آئے گی، اس کے بعد ایک اور سلطنت آئے گی، اس کے بعد ایک اور سلطنت آئے گی، پھر آسمان کا خدا اپنی سلطنت برپا کرے گا جو کسی اور کے حوالے نہیں کی جائے گی، اور ہزاروں سال کی ہسٹری خدا نے ظاہر کر دی۔ سو خدا جانتا ہے کہ قوموں کے درمیان کیا ہونے والا ہے، ہی نوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ خدا آپ کے فیملیز میں کیا ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، خدا آپ کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ تو یہ خوبی ہے خدا کی کہ خدا سب کچھ جانتا ہے، ہی از اومنیشینٹ گاڈ۔ نیکسٹ ہے خدا تمام قدرت رکھتا ہے۔ یہاں تو یہ ہے نا کہ خدا سب علم رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ دوسری خوبی کیا ہے، قادر مطلق۔ خدا قادر مطلق ہے۔ اس کو لفظ استعمال ہوتا ہے اومنی پوٹینٹ گاڈ۔ اومنی پوٹینٹ کا مطلب ہے تمام پاور اس خدا کے اندر ہے۔ قادر کا مطلب ہے قدرت رکھنے والا، مطلق کا مطلب ہے ایبسولوٹ، یعنی پوری قدرت اور قوت خدا کے پاس ہے۔ کسی اور کے پاس وہ پاور اور قوت نہیں ہے جو خدا کے پاس ہے۔ تو تمام پاور خدا کے پاس ہے۔ ابھی ہم نے خوبی پر غور کیا کہ خدا سارا علم رکھتا ہے، اس بیسس پر ہمیں بہت ساری باتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ تو یہ ویسے خدا کی خوبیوں کو جاننا بائبل کی بہت ساری باتوں کو سمجھنے میں آپ کے لیے مددگار ہو۔ اب یہ جو خوبی ہے کہ خدا تمام قدرت کا مالک ہے، قادر مطلق ہے، اور قادر مطلق اگر کوئی ہوگا تو وہ ایک ہی ہوگا، ایک سے دو کا زیادہ قادر مطلق نہیں ہو سکتی۔ قادر مطلق کا مطلب ہے آل پاورفل، آل مائٹی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، آل مائٹی کا۔ تو اگر دو آل مائٹی ہوئے تو پھر ایک آل مائٹی تو نہ ہوئے۔ آل مائٹی کا مطلب ساری پاور اور قدرت جس کے پاس ہے۔ تو اگر یہوہ خدا کہتا ہے میں خدا قادر ہوں، اور خدا یسوع کے بارے میں خدا قادر کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا کیا مطلب ہے کہ یسوع وہی خدا ہے جو قادر مطلق دو نہیں ہو سکتے۔ آپ کے یسوع کے ناموں پر غور کریں نا، تو ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اس کا نام عجیب، مشیر، اور آگے کیا ہے، خدا قادر، آل مائٹی گاڈ۔ آل مائٹی گاڈ کا مطلب خدا قادر مطلق۔ نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی اگر آپ نے غور کیا ہو تو قادر مطلق یسوع ناصری نے ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ مکاشفہ پہلے باب میں، میرا خیال ہے پہلے چیپٹر کے اندر ہے، قادر مطلق پہلے باب کی 8 آیت پڑھیں۔ خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے۔ یہ ویسے کون ہے؟ آنے والا کون ہے؟ یسوع، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ ہاں جی، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ قادر مطلق کا لفظ یسوع کے لیے استعمال ہوا۔ اب ایبسولوٹ پاور، جیسے کوئی کمپنی ہو تو اس میں الٹیمیٹ پاور تو ہیڈ کے پاس ہی ہوگی نا۔ ہم خدا ہے جو سب چیزوں کا ہیڈ ہے، سربراہ ہے، تو ہیڈ دو تو نہیں ہو سکتے۔ ایک اسسٹنٹ ہوگا، ایک ایبسولوٹ پاور رکھے گا، ایک جس کو اختیار دیا گیا۔ لیکن اگر دو کہہ رہے ہیں، دو جگہوں پر خداوند یسوع نیو ٹیسٹمنٹ میں کہتا ہے قادر مطلق وہ ہے، پرانے عہد نامے میں یہوہ خدا قادر مطلق ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یسوع پرانے عہد نامے کا وہی خدا ہے جو مجسم ہو کر اس دنیا میں ہے۔ یہ نقطہ یاد رکھنا ہے۔ اوکے، خدا قادر مطلق ہے۔ چند آیتیں پڑھ لیں، پیدائش 18 باب کی 14 ہے۔
پیدائش 18 باب 14 ہے۔ کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ اگر وہ پوری قدرت رکھتا ہے تو ایسے خدا کے سامنے کوئی کام پھر مشکل ہوگا؟ نو۔ اس کو وہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کیا خدا کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ پیدائش کون سی آیت ہم نے پڑھی ہے؟ 18 باب کی 14 ہے۔ 18 باب کی 14 ہے۔ ایوب 42واں باب دوسری ہے، 42:2۔ میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا۔ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ سب کچھ بولا کیوں کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ آمین۔ He has got the absolute power, almighty۔ یہ لفظ مجھے محل لکھنا چاہیے، almighty۔ مائٹ کا مطلب ہوتا ہے پاور، قدرت۔ تو almighty کا مطلب ہے ساری قدرت اور قوت جس کے پاس ہو۔ ویسے یسوع نے کہا نا آسمان اور زمین کا کل اختیار کل اختیار مجھے دیا ہے۔ جی۔ He has it۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اوکے، Yes, sir۔ خدا کی قدرت کامل ہے، خدا کی قدرت محدود نہیں ہے۔ جی۔ لامحدود کا مطلب اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ بس یہاں تک وہ کر سکتا ہے، آگے نہیں کر سکتا۔ جی۔ خدا کی قدرت کی کوئی حد نہیں، تمام قدرت اور پاور خدا کے پاس ہے۔ اب اگر خدا کے پاس ساری قوت اور پاور ہے تو پھر یہاں جو قوت اور پاور استعمال کر رہے ہیں وہ خدا کی دی ہوئی پاور ہے، ویسے نہیں۔ اب یہاں پر ابلیس کی بات کر لیں، ابلیس اس حد تک جا سکتا ہے جتنی خدا اسے پرمیشن دیتا ہے۔ ابلیس آل پاورفل نہیں ہے، تو ہمیں اسے پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خدا کے ہاتھوں میں ہیں، اس کا ہم پر کوئی اختیار نہیں۔ وہ اتنا اختیار رکھتا ہے جتنا خدا اسے اجازت دیتا ہے۔ That's it۔ اس کی ایگزامپل جیسے خدا نے سمندر کی لہریں بڑی پاورفل ہوتی ہیں، ان کی حد مقرر کی ہوئی ہے، اسی طرح ابلیس کی بھی اس نے حد مقرر کیا کہ تو یہاں تک آ سکتا ہے۔ ایوب 1 باب اور 12 آیت کو پڑھیں۔ خداوند نے شیطان سے کہا، دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے اس کا مال و اسباب، اس کے بال بچے، وہ سب میں تیرے اختیار میں دے رہا ہوں، تیرے اختیار میں ہے، لیکن تو ایوب کو ٹچ نہیں کر سکتا، اس کو تو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس کا مطلب حد مقرر کر دیں، تو پھر ساری قدرت اور اختیار کس کے پاس ہوا؟ خدا کے پاس۔ All power is given to me۔ اوکے، دوسری خوبی کیا ہم نے دیکھی ہے؟ خدا قادر مطلق ہے۔ پہلی خوبی کیا ہم نے دیکھی ہے؟ خدا تمام نالج رکھتا ہے، تمام علم رکھتا ہے۔ تیسری خوبی وہ ہے خدا ہر جگہ موجود ہے۔ اومنی کا مطلب ہے ہر جگہ ہونا، اومنی پریزنٹ۔ اومنی پریزنٹ کا مطلب ہے خدا ہر جگہ موجود، ہر جگہ موجود خدا، یہ ہے قادر مطلق خدا۔ یہ ہے تمام علم رکھنے والا خدا، یا سب کو جاننے والا خدا، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اوکے، یہ تین پہلے ہم نے اس لیے بیان کیا کہ تینوں میں لفظ اومنی آتا ہے انگریزی میں۔ اومنیشینٹ سب کو جانتا ہے، اومنی پوٹینٹ ساری پاور اس کے پاس ہے، اور اومنی پریزنٹ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ ہر جگہ ویسے کیسے موجود ہے؟ جو پہلے ہم نے خوبی پچھلے لیسن میں پڑھی تھی، خدا روح ہے، روح ہوتے ہوئے وہ ہر جگہ موجود ہے۔
कायनात, पूरी कायनात के अंदर समाया हुआ है, उसके कोई हद नहीं कि वो यहाँ तक है आगे नहीं है, ऐसी बात नहीं। खुदा हर जगह मौजूद है। ज़बूर 139 7वीं और 8वीं आयत, ये तीसरी खूबी है। मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं, या तेरी हजूरी से किधर भागूं? अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां भी है। आमीन आमीन। यिर्मयाह की किताब 23वां बाब 24वीं आयत, क्या कोई आदमी पोशीदा जगहों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देखूं? खुदावंद फरमाता है, क्या ज़मीन व आसमान मुझसे मामूर नहीं है? यानी मैं तो फिल किए हुए हूँ पूरी कायनात को, क्या कोई बंदा मुझसे छुप सकता है? No. इसीलिए तो उसे कहा, अगर मैं सुबह के पार लगाकर समुंदर के पार चला जाऊं तो तू वहां पर भी है, अगर मैं आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां पर भी है, अगर मैं समुंदर की तह में चला जाऊं तो तू वहां पर भी है। खुदा कितनी जगहों पर है फिर? हर जगह। कोई ऐसे, वैसे ये ख्याल हमें अलर्ट कर देना चाहिए कि आप जब कोई ऐसा काम कर रहे हैं जब कोई नहीं देख रहा, तो एक हस्ती है जो आपको देख रही होती है। आमीन। ये वैसे थाट जो है ना, हमें इस तरफ लेकर जाता है कि खुदा की नज़र हर जगह, खुदा हर जगह मौजूद है। कोई बंदा शायद ना देख रहा हो, खुदा देख रहा हो। ओके, एक और हस्ती उसकी खूबी है नंबर 4 बुक में। बुक को अगर आप साथ साथ फॉलो करते जाए तो ये है खुदा पाक। God is holy, holiness of God। पहला पत्रस पहले बाब की 15 आयत और 16 आयत। बाइबल में होलीनेस पर हमने काफी डिटेल से पढ़ा, जी सर। गौर किया। खुदा पाक है, यस, आमीन। पहले वाले पढ़ ले, फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। पाक हो इसलिए, खुदा कह रहा है मैं पाक हूँ। हमें तुम्हें जो मेरे साथ अगर चलना चाहते हो तो यू विल हैव टू बी होली, तुम्हें भी पाक बनना पड़ेगा। यशायाह 2 बाब और 6 बाब और 3 आयत, 2 बाब नहीं है 6 बाब। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब्बुल अफवाज है, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। गो खुदा की बहुत सारी खूबियां हैं और साफ हैं, जिनमें वो हर जगह मौजूद है, वो तमाम नॉलेज रखता है, वो तमाम कुदरत का मालिक है, पावर उसके पास है। लेकिन जिस खूबी का सबसे ज़्यादा बयान किया जाता है, ऐलान किया जाता है, वो है खुदा की पाकीज़गी। फरिश्ते दिन रात बगैर आराम लिए यही कह रहे हैं, खुदाबंद कदूस कदूस कदूस, वो पाक। अब ये जो लफ्ज़ है, ये बाइबल मुक़द्दस में यशायाह की किताब के अंदर ही 30 दफ़ा ये वर्ड आया। यशायाह में खाली एक बुक के अंदर 30 मरतबा, तो पूरी बाइबल में कितनी दफ़ा आया होगा? इसका मतलब यह है कि खुदा इस खूबी को चाहता है हम याद रखें। ओके, इब्रानियों 12वां बाब और 14 आयत, यहाँ पर लिखा है, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को न देखे। तो खुदा की पाकीज़गी का मतलब क्या है, इससे हमें क्या समझ आती है? पाक होते हुए ये बात याद रखनी है। क्योंकि खुदा पाक है, गुनाहगार
اور گناہ سے رفاقت نہیں رکھ سکتا، یا کہہ لیں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، گناہ کے ساتھ۔ اب سمجھ آتی ہے جب آدم اور حوا نے گناہ کیا، نافرمانی کی، خدا کے حکم کو توڑا، تو کیوں خدا نے انہیں باغ عدن سے باہر نکال دیا؟ پاکیزگی کی وجہ سے۔ خدا پاک ہے، جی بائبل کے اندر لکھا ہے خدا کی آنکھیں اس قدر پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا، جی گناہ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اس سے کہا میں تمہارے درمیان ہو کر چلوں گا تو تم کو فنا کر ڈالوں گا، کیونکہ تم گردن کش قوم ہو۔ تو پاکیزگی کے سبب سے ہمیں گناہ سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا ان صفات کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی مسیحی زندگی کو گزارنے میں کافی ہیلپ ہو، ہم جانیں گے کہ یہ صفات ہم سے کیا تقاضا کرتی ہیں۔ خدا کی پاکیزگی ہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ گناہ کی ججمنٹ کرتا ہے، گناہ کے ساتھ رہے گا نہیں، اس کی ججمنٹ کرے گا، عدالت ہوگی۔ کیوں؟ چونکہ خدا پاک ہے، خدا گناہ سے نفرت رکھتا ہے اور اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ ایک حوالہ اگر آپ دیکھیں پہلا یوحنا پہلا باب کی 5 آیت، اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ ذرا بھی تک خدا کی پاکیزگی میں کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے؟ نو۔ نہ کمپرومائز۔ اگر ہم میں ذرا سا بھی گناہ ہوگا تو ہم خدا کے ذمہ سے نکال دیں گے۔ ویسے اب ہمیں احساس ہونا چاہیے اور ہوگا کہ یسوع کا کفارہ، یسوع کا خون ہمارے لیے کس قدر قیمتی اور ضروری ہے، کیونکہ اگر یسوع کے خون کے سبب سے ہم پاک نہ کر ٹھہرائے جاتے تو ہم کبھی بھی خدا کی حضوری میں نہیں آ سکتے۔ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، یسوع کے خون کے سبب سے یہ ہوا ہے، ورنہ اس کی پاکیزگی یہ تقاضا کرتی کہ ہمیں نکال دیا۔ اب خدا سب کو جانتا ہے، He knows each and everything۔ وہ ہمارے ماضی کے گناہوں کو پھر وائپ آؤٹ کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ لہٰذا اب ہم اس کے وہ پھر ان گناہوں کو دیکھتا ہی نہیں، ورنہ تو ہر چیز خدا کے نالج میں ہے۔ اس کا مطلب ہے جو آپ نے 10 سال پہلے گناہ کیے ہیں وہ آج بھی خدا کے سامنے ایسے ہیں جیسے ابھی ہوئے، وہ ٹائم کی قید میں ہے ہی نہیں، تو پھر تو ہم کبھی بھی نہ چل سکتے خدا کے ساتھ۔ لیکن خدا کا شکر ہو کہ اس نے کفارہ دیا، اس نے خون بہایا، اس نے ہمیں معاف کیا، اور اس کے اس خون کے سبب سے ہمارے گناہ جب مٹ جاتے ہیں تو پھر خدا ان پر نظر نہیں کرتا، وہ اپنے خون کو دیکھتا ہے۔ تو ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ خدا کی پاکیزگی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ گناہ کی ججمنٹ کی جائے، اور گناہ گار کے ساتھ خداوند فیلوشپ کبھی بھی نہیں رکھتا۔ اوکے، ایک اور خوبی پر ہم غور کرتے ہیں، خدا لا تبدیل ہے۔ لا تبدیل کا مطلب کیا ہے؟ وہ چینج نہیں ہوتا۔ ملاکی 2 باب 3 آیت، دیکھو میں تمہارے بازو بیکار کر دوں گا اور تمہارے منہ پر نجاست یعنی تمہاری قربانیوں کی نجاست پھینکوں گا، اور تم اسی کے ساتھ پھینک دیے جاؤ گے، اور تم جان لو گے کہ میں نے تم کو یہ حکم اس لیے دیا ہے۔ 3 باب کی 2 آیت پڑھیں، کون سے پڑھیں؟ دوسرے کی چیز، نہ 3 باب کی 2۔ اور اس کے آنے کے دن کی کس میں تاب ہے، اور جب اس کا ظہور ہوگا تو کون کھڑا رہ سکے گا، کیونکہ وہ سنار کی آگ اور دھوبی کے صابن کی مانند ہے۔ یہ بھی نہیں ہے، آیت ہے خداوند میں لا تبدیل خدا، اس لیے تم ہلاک نہیں ہوئی، یہ والی آیت ہے۔
یہ ملاکی 3 کی 6 ہے. 6. کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، اسی لیے اے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے. اس کو ٹھیک کر لیں. تیسرے باب کی آیت کون سی ہے؟ 6. 2 نہیں ہے بلکہ 6. لا تبدیل کا مطلب ہے وہ کل بھی جیسا تھا ویسا ہی وہ آج ہے، اور آج کے فیوچر میں بھی خدا ویسا ہی ہے، وہ بدلتا نہیں ہے. انسان ہے جو بدل جاتا ہے، انسان میں تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن خدا نہیں بدلتا. یعقوب پہلے باب کی 17 آیت میں یہ حوالہ بھی دیکھ لیں. ملاکی 3 باب کی 6 آیت، یہ بڑی زبردست آیت ہے. اور یعقوب 1 کی 17. 1 کی 17. ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باغ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے. اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے خدا کی ذات میں؟ نو. اسی لیے تو لکھا ہے یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں، لا تبدیل ہے. میں خداوند تمہارا خدا، میں خداوند لا تبدیل ہوں، لا تبدیل ہوں. ویسے خدا لا تبدیل ہے، اس کا کلام بھی لا تبدیل ہے، آمین. بدلتا نہیں ہے. ٹائم کے لحاظ سے بھی وہ نہیں بدلتا. ہمیں جیسے اب 50 سال پہلے نظر آتے تھے، آج کل ویسے نہیں نظر آ رہے. ایسے تبدیلی آئی ہے. کیوں بھائی بوٹا؟ آئی ہے تبدیلی. جیسے پہلے دوڑتے تھے اب نہیں دوڑتے، بدل گئے ہیں. خدا بھی کوئی جیسا وہ 50,000 سال پہلے تھا ویسے ہی ہوا. لیکن نہ اس میں ٹائم کے لحاظ سے، اس کا مطلب اس میں کوئی تبدیلی نہیں. اس کے ساتھ ویسے یہ بات بھی یاد رکھنی، اس کے سامنے ماضی، حال اور مستقبل تینوں برابر ہیں. اس کے سامنے ایک ہی ٹینس ہے اور وہ ہے حال. میں جو ہوں سو میں ہوں. اور یہ دعویٰ خداوند یسوع نے بھی کیا، میں ہوں. وہ روٹی جو آسمان سے اترتی وہ میں ہوں. راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. میں ہوں کا اگر کلیم کسی نے کیا ہے تو دیٹ واز جیسس کرائسٹ. ماضی اس کے سامنے ایسے ہے جیسے ابھی ہے، مستقبل اس کے سامنے ابھی ہے جیسے ابھی ہے. لیکن اب ان چیزوں کو جو نہیں ہے اس طرح بلا لیتا ہے گویا وہ ہیں. وہ ٹائم کی قید میں نہیں ہے. وہ لا تبدیل خدا ہے، اور یہ اس خدا کی صفت ہے. لا تبدیل ہونے کا مطلب ہے خدا کبھی تبدیل نہیں ہوتا. وقت اور تبدیلی خدا کی طرف سے بے حد، یعنی خدا کو اگر آپ کنسیڈر کر رہے ہیں تو ٹائم جتنا مرضی گزر جائے وہ ویسے کا ویسا ہے، اس میں کوئی چینج نہیں. ماضی، حال اور مستقبل بھی اس کے سامنے ایک ہی ہیں. زندہ جاوید خدا کی عظمت ہی سب کچھ ہے. اور یہ خدا کی صفت ویسے بہت ہی اٹریکٹیو صفت ہے خدا. اوکے، ایک اور صفت پر ہم غور کرتے ہیں. ابھی تک ہم نے کون کون سی صفت پر غور کیا؟ وہ تمام نالج رکھتا ہے، تمام قدرت رکھتا ہے، ہر جگہ موجود ہے، خدا پاک ہے، اور خدا لا تبدیل ہے. اور ابھی ہم نے دیکھنا ہے خدا ابدی ہے. یہ بھی خدا ابدی ہے. ابدی کا مطلب ہے ایٹرنل. ایٹرنل ایٹرنل کا مطلب یہ ہوتا ہے شروع سے ہے، اینڈ تک رہے گا، نہ اس کا شروع نہ اس کا آخر. ابدی، الفا اور اومیگا، ابتدا اور وہ ابدی ہے. ازلی اور ابدی کا مطلب ہے شروع سے ہے، اینڈ تک رہے گا. یہ صفت کسی انسان میں نہیں ہے.
زبور نمبر 90 اور اس کی دوسری آیت پڑھیں۔ اس سے بیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ ویسے ایسا خدا کوئی اور ہے نو، جو ازل سے ہو اور ابد تک رہے؟ ٹائم کا جس پر کوئی اثر ہی نہ ہو، نہ اس پر کوئی تبدیلی آتی ہے، نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے، نہ خدا پر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو ازل سے ابد تک تو ہی وہی خدا ہے۔ حبقوق پہلے باب کے 12 آئے۔ اے خداون میرے خدا، اے میرے قدوس، کیا تو ازل سے نہیں؟ ہم نہیں مریں گے۔ اے خداون تو نے ان کو عدالت کے لیے ٹھہرایا ہے، اور اے چٹان تو نے ان کو تعدیب کے لیے مقرر کیا ہے۔ اے خداوند میرے خدا، میرے قدوس، کیا تو ازل سے نہیں؟ سو خدا ابدی ہے اور ازلی خدا ہے۔ وقت اس پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس کا مین مطلب یہ ہے کہ وقت اس پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ یہ جملہ یاد ہے، وقت اس پر اثر انداز۔ وقت ویسے ہمارے لیے، ٹائم ہم انسانوں کے لیے، ہمارے لیے ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، خدا کے لیے نہیں ہے۔ خدا کی نگاہ میں ماضی اور حال اور مستقبل یکساں ہیں، وہ حال ہی حال ہے۔ یہ ہم پہلے بھی اس پر غور کر چکے ہیں۔ اس نے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں۔ ایک اور خوبی ہے، ایک حوالہ میرے خیال میں رہ گیا، خروج 3 باب کی 14 آیت، آپ کو ویسے ہی میرے خیال یاد ہوگا۔ خدا جب جلتی جاڑی میں موسیٰ پر ظاہر ہوا تو اس نے کیا اپنا نام بتایا؟ میں جو ہوں سو میں ہوں۔ اس کا مطلب ایور پریزنٹ گاڈ، ہر جگہ سیلف ایگزسٹنٹ گاڈ، آئی ایم دیٹ آئی ایم کا میننگ یہ ہے۔ اوکے، ایک تو خدا ابدی ہے، ایک اس کی خوبی یہ ہے خدا محبت ہے۔ یہ کوئی آیت یاد ہے کہ بائبل میں لکھا ہو خدا محبت ہے؟ پہلا یوحنا کا خط جس میں لکھا ہے خدا محبت ہے، آیت کون سی ہے؟ 4 باب کی 16 آیت دیکھ، 4 باب کی 16 آیت۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے۔ خدا محبت ہے، اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ خدا محبت ہے۔ جی، یہ جو پہلے میں بتا رہا تھا نا کہ خدا کی صفات، کریکٹرسٹکس، اوصاف، مثلا ایک چیز کی خوبیاں ہیں، مثال کے طور پر آگ جو ہے وہ گرم ہے، یہ اس کی وصف ہے، لیکن آگ ہے کیا؟ کون سے کیمیکلز کا مجموعہ ہے؟ وہ اس کی نیچر ہے، وہ اس کا جوہر ہے۔ مثلا پانی چیزوں کو گیلا کر دیتا ہے، صفت ہے اس کی، لیکن پانی ہے کیا؟ H2O، پڑھی ہے کیمسٹری کلاسوں میں پڑھی ہے نا؟ H2O کا مطلب ہے ہائیڈروجن کے 2 مالیکیول اور آکسیجن کا 1 مالیکیول، یہ ملیں گے، یہ 2 ایٹم ملیں گے تو ایک پانی کا وہ بنے گا، H2O، ہائیڈروجن اور آکسیجن۔ تو پانی کیا ہے؟ H2O۔ پانی کی خوبی کیا ہے؟ وہ گیلا کرتا ہے۔ اب خدا کی بہت ساری صفات ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں۔ خدا ہر جگہ موجود ہے، خدا تمام قدرت رکھتا ہے، خدا سب کو جانتا ہے، لیکن خدا کی نیچر کیا ہے؟ گاڈ از لو، گاڈ از اسپرٹ، خدا روح ہے، یہ اس کی نیچر۔ روح ہوتے ہوئے جب ہمیں یہ میں نے ابھی بتایا ہے، جو آپ لیٹ آئے ہیں،
ہمیں جب یہ سمجھ آ گئی نا خدا روح ہے تو ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. جب یہ سمجھ آ جائے خدا روح ہے تو پھر خدا ہر جگہ کیسے موجود ہے, آدمی کدھر بھی چلا جائے خدا وہاں ہے. وہ اسی لیے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے. خدا روح ہے اس لیے وہ ہر جگہ موجود ہے. اگر اس کے جسم ہو تو پھر تو ایک جگہ لمیٹڈ ہو جائے. روح ہوتے ہوئے ہی از پریزنٹ ایوری. اوکے, تو یہ والی جو خوبی ہے نا خدا محبت ہے, دیٹ از دا نیچر آف گاڈ, کہ خدا محبت ہے. اب اسی لیے کئی دفعہ ہمارا کردار, ہمارا چال چلن اس لائق نہیں ہوتا کہ ہم سے محبت کی جا سکے. انسان ہے, وہ دیکھتا ہے کہ اس کا رویہ صحیح نہیں ہے, اس کے ساتھ چلنا مشکل ہے, اس سے محبت نہیں رکھی جائے. بائبل کے اندر لکھا ہے خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے, یعنی گناہگار کا مطلب سمجھتے ہیں, خدا پاک ہے, وہ گناہ سے نفرت رکھتا ہے, وہ گناہ سے وہ دیکھ بھی نہیں سکتا, تو ہم تو خدا کے دشمن تھے, لیکن اس نے پھر بھی ہم سے محبت کی. خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر. یہ ہے خدا کی نیچر. تو کئی دفعہ وہ ہمارے رویے کو دیکھ کر اپنی نیچر نہیں بدلتا. He still continues to love us. اب مصرف بیٹے کا باپ, بیٹے کا رویہ کیسا تھا؟ خوشائند تھا, اچھا تھا. بغاوت, نافرمانی, باپ کا سب کچھ جا کر لٹا دیا, بدچلنی میں اڑا دیا, اب بھوکا مر رہا ہے, لیکن باپ پھر بھی اس سے محبت. اب سمجھ آتی ہے خدا گناہگاروں سے محبت کیوں رکھتا ہے, کیونکہ وہ ہے ہی محبت. ہم اس لائق نہیں بھی ہوتے پھر بھی وہ ہم سے پیار کرتے. تو ڈپینڈ آن دا لو آف گاڈ, یہ سمجھ لیں کہ خدا محبت ہے. یوحنا 3 باب کی 16 آیت, یہ حوالہ بھی یہاں پر غلط لکھا ہوا ہے, 3 باب کی 12 آیت نہیں بلکہ 16 آیت ہے. یہ تو بچوں کو بھی یاد ہے, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ میں بک کی بات کر رہا ہوں. 3 یہاں پہ لکھا ہوا ہے 12, 3 12 نہیں ہے بلکہ 3 16 ہے. ٹھیک ہے, یہ کریکشن کر لیں. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. کیوں محبت رکھی؟ کیونکہ وہ ہے ہی محبت. وہ سراپا محبت ہے. جب دنیا اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ اس سے محبت کی جا سکتی, اس نے پھر بھی محبت رکھی. اور محبت ایسے لفظی نہیں, پریکٹیکلی اس نے پروو کی. کیا؟ صلیب پر, کہ وہ خود انسان بن کر اس دنیا میں آیا, ہمارے گناہوں کے لیے فدیہ دیا, قربان ہو گیا. سو صلیب مسیح خدا کی محبت کا پریکٹیکل پروف ہے جو پوری دنیا کے سامنے ہے کہ خدا محبت ہے. گاڈ از لو. رومیو 5 باب کے 8 ہے. لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. یہ ہے خدا کی محبت. بک اگر آپ نے ساتھ رکھی ہوئی ہے تو صفحہ نمبر 31 سے میں پڑھ رہا ہوں. خدا محبت ہے. یہ ظاہر ہوتا ہے کہ محبت صفت خالی نہیں ہے, یہ خدا کی فطرت ہے, اس کے جوہر کو بیان کرتی ہے. خدا کی محبت انسانی اظہار سے بڑھ کر ہے, یہ سمجھ اور اندازے سے بڑھ کر ہے. ویسے خدا کی محبت اتنی وسیع ہے کہ ہماری سمجھ سے بالا تر. We really cannot understand. اس قدر عظیم محبت ہے. تمام بنی نوع انسان پر ہر زمانے میں ہر جگہ اس کی محبت ظاہر ہوتی ہے. خدا رنگ دیکھ کر محبت کرتا ہے کہ یہ افریقی ہیں, کالے ہیں, ان سے محبت نہیں رکھنی. رنگ نہیں دیکھتا, نسل نہیں دیکھتا. وہ ہماری خدا کی محبت رنگ و نسل اور تہذیب کا لحاظ کیے بغیر. یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کی تو رسمیں بڑی فضول ہیں, یہ تو وہ ستی کی رسم پر عمل کرتے ہیں کہ بندہ مر جائے تو بی بی ساتھ ہی وہ جلا دیتے ہیں, اس نے بھی جانا. یہ ستی کی رسمیں جو ہندوؤں میں ہوتی ہے. خدا ہماری رسموں سے بالا تر ہو کر, تہذیب سے بالا تر ہو کر, رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر ہم سے محبت رکھتا ہے.
رکھتا ہے. وہ انسان کی عادات اور گناہ سے محبت نہیں رکھتا، لیکن وہ انسانی روح سے محبت رکھتے ہوئے اس کی مادی اور روحانی خوشحالی کا مطمئن. اب یہ نہیں سمجھ لینا کہ وہ ہمارے گناہوں سے بھی محبت رکھتا ہے. نو، یہ جملہ بڑا مشہور ہے. خدا گناہ گار سے تو محبت رکھتا ہے لیکن گناہ سے نفرت. اسی لیے آدم اور حوا کو سے وہ محبت رکھتا تھا، لیکن گناہ کی وجہ سے اس نے انہیں باغ عدن سے باہر نکالا. ایسے ہی لکھا. یس سر. تو دیٹ از اے پروف. آخری لائن میں لکھا ہے کلوری کی صلیب گناہ آلودہ انسان کے لیے خدا کی محبت کا سب سے بڑا اظہار ہے. ایک اور خوبی، آخری کریکٹرسٹک، آخری خوبی جس پر ہم غور کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے خدا راست باز اور عادل. عادل کا مطلب کیا ہے؟ عدل کرنے والا. راست باز کا مطلب ہے جسٹ. راست باز، ہی از جسٹ. اینڈ عادل کا مطلب ہے منصف، جج. ویسے خدا کی ججمنٹ درست ہے، جی. وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے. یس. وہ راست باز خدا ہے اور عادل خدا ہے. زبور نمبر 116 اس کی 5 آیت، 2 آیتیں پڑھتے ہیں. 116 زبور ہے، آیت نمبر 5. خداوند صادق اور کریم ہے اور ہمارا خدا رحیم ہے. صادق بھی ہے اور کرم کرنے والا، کریم. ہمارا خدا رحیم ہے لیکن صادق بھی ہے. صادق کا مطلب راست باز. زبور 145 کی 17 آیت. میں تیرے نام کی یاد کو نسل در نسل قائم رکھوں گا، اس لیے امتیں عبدالآباد تیری شکر گزاری کریں گی. نہیں، یہ والی آیت خداوند نہیں. اپنی سب راہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے. سب راہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے. رحیم ہے. خدا کی راست بازی اور عدالت و انصاف کی صفات دراصل اس کی پاکیزگی اور قدوسیت کو ظاہر کرتا ہے. چونکہ خدا پاک ہے، وہ گناہ کی برداشت نہیں کر سکتا، گناہ سے سیپریٹ رہے گا. ہولینس کا مطلب کیا ہے؟ سیپریٹ ہو جانا. سیپریٹ. جی سر. خدا اس لحاظ سے سب سے الگ تھلگ ہے، اس جیسا کوئی اور پاک نہیں. ہولینس کا پاک ہو جیسا تمہارا بلانے والا خدا پاک ہے. ہی از ہولی. اب ہولینس کی وجہ سے اس کی پاکیزگی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ گناہ کی عدالت کرے. اب جو عدالت کرے گا تو وہ راست باز ہے اور عادل ہے. اس سبب سے یہ بھی حقیقت ہے کہ خدا عادل ہے، اس لیے وہ گناہ سے نفرت رکھتا ہے. خدا کے راست باز ہونے کی وجہ سے اس کے فرزندوں پر راست بازی کے قوانین لاگو ہوتے ہیں. یعنی چونکہ وہ راست باز خدا ہے، ہم پر بھی اس کی راست بازی کے قوانین لاگو ہو جاتے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ وہ پاکیزگی کی شریعت کو تھامے رہیں. اس کے عادل ہونے کے باعث جو فتویٰ اور سزائیں شریعت کے ساتھ منسلک ہیں وہ واجب الوقوع ہو جاتی ہیں. کیونکہ وہ واجب عادل خدا ہے، اس لیے شریعت کے مطابق جو گناہ کی سزا بنتی ہے، موت ہے، وہ لاگو ہو جاتی ہے. خدا ہمیشہ راست کاری اختیار کرتا ہے. اس کا عدل ہر طرح کے رحم اور طرز سے مبرہ ہے. خدا راست ہے، عادل ہے. یس سر. کئی دفعہ لوگ خدا کے راست ہونے پر اس کی عدالت پر بھی شکوہ کرتے ہیں کہ خدا یہ تُونے کیوں ہونے دیا. لیکن مکاشفہ کی کتاب میں کلیسیا یہ کہتی نظر آتی ہے، اے خداوند تیرے فیصلے راست. یاد ہے جب اس نے قصبی کو سزا دی، اس نے کہا انہوں نے تیرے مقدسوں اور نبیوں کا خون بہایا تھا، تو نے انہیں خون پلایا، تیرے فیصلے راست. خدا جب ججمنٹ کرتا ہے تو وہ درست ججمنٹ کرتا ہے. ویسے خدا کے یہاں کوئی طرفداری ہے نہ، وہاں رشوت چلنی ہے، نہ وہاں سلام دعا کام آنی ہے. خدا نے جو ڈسیزن ہے اس کے مطابق اس سے فیصلہ کرنا ہے. تو خدا عادل اور راست ہے. ایک دفعہ میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں
पहले पेज से अगर आप वापस जाएं सफ़ा नंबर 24 से 24, खुदा की बहुत सारी सिफात हैं, वो अपनी इलाही खसूसियात के सबब से पहचाना जाता है। पहली खूबी हमने कौन सी देखी? खुदा सब कुछ जानता है। ज़बूर की किताब में क्या लिखा है? तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है। खुदा की आंखें हर जगह मौजूद हैं, वो देखती हैं। दूसरी खूबी कौन सी हमने देखी है? खुदा कादिर मुतलक है। कादिर मुतलक का मतलब क्या है? पहले का मतलब है वो नॉलेज पूरा रखता है, सब कुछ जानता है, कोई बात उसके नॉलेज के से बाहर नहीं है। दूसरी खूबी क्या है? पावर सारी उसके पास है, इख्तियार उसके पास है। वैसे यीशु ने कहा ना, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया। ऐ खुदावन तू सब कुछ कर सकता है। अब चूंकि वो तमाम पावर रखता है, इसलिए मुश्किल से मुश्किल काम, नामुमकिन से नामुमकिन सिचुएशन भी हो, फिर भी हम खुदा पर बिलीव कर सकते हैं कि वो यहाँ भी काम कर सकते हैं। मसलन पीछे फ़िरौन है, आगे समुंदर है, अब भाग कर किधर जाएंगे? खुदा वहाँ भी काम कर सकता है। उसने समुंदर में रास्ता बना दिया, क्योंकि वो कर सकता है। कोई बंदा वैसे कर सकता था समुंदर में रास्ता बनाने का काम? कोई नहीं कर सकता। खुदा सब कुछ, क्योंकि वो पावर सारी रखता है। तीसरी खूबी हमने देखी, खुदा हर जगह मौजूद है। कैसे मौजूद है? रूह होते हैं। वो कहता है आसमान मामूर हैं उस मुझसे। क्या आसमान, यिर्मयाह की किताब में हमने वाला पढ़ा, खुदा फरमाता है ज़मीन और आसमान मुझसे मामूर हैं। सुलेमान ने एक बात कही, उसने कहा आसमान तेरा तख्त, ज़मीन तेरे पांव तले की चौकी है। ये घर जो हमने बनाया, ये तू इसमें कैसे समा सकता? इसका मतलब तू बहुत बड़ा खुदा है, तू हर जगह मौजूद है। अगली खूबी हमने देखी है, खुदा पाक है, गॉड इज होली। नेक्स्ट हमने खूबी देखी है, खुदा ला तब्दील है। फिर हमने देखा है खुदा अब्दी है। फिर हमने देखा है खुदा मोहब्बत है। और फिर हमने देखा है खुदा रास और आदल है। एक बात है, खुदा ये चाहता है ये सारी खूबियां हमारे अंदर भी हो। हम रास्त भी हों, आदल भी हों, मोहब्बत भी रखने वाले हों, पाक भी हों, नॉलेज भी वो अपना फिर ट्रांसफ़र हमें करता है, कुव्वत भी देता है। जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। तो यानी अब रूह के वसीला से जब हमारे अंदर आ जाता है तो वी हैव गॉट द सेम पावर। तो इसीलिए तुझसे कहा ये काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे, बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम करो। तो ये खूबियाँ वो हमें। वैसे एक और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप दुआ करें तो इन खूबियों को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। कहाँ से हमने सीखा है? फरिश्ते खुदा के हज़ूरी में खड़े उसकी पाकीज़गी का ऐलान करते रहते हैं, कदूस कदूस कदूस। हम कह सकते हैं खुदावन तू सब कुछ जानता है, तू तमाम पावर रखता है, तू हर जगह मौजूद है। जब हमें यह एहसास हो जाए ना हर जगह मौजूद है, तो फिर आप ध्यान से कोई भी काम करेंगे, आप जानेंगे खुदा देख रहा है। खुदावन तो ला तब्दील है, जैसा तो कल था वैसा ही तो आज है। यानी इन सिफात का आप बयान कर सकते हैं, इन सिफात का ऐलान कर सकते हैं। आइए खड़े हों, दुआ करें और खुदा की इन सिफतों के लिए, इन करैक्टरिस्टिक्स के लिए हम उसका शुक्र अदा करेंगे। और इनको हम चाहते हैं कि ये सिफतें हमारे अंदर भी आ जाए। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, क्योंकि लिखा है पाक हो जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला खुदा हो, उसकी मानंद बनो। हमारा गोल मसीह की मानंद बनना है। खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार